السلام علیکم۔ رفیق کی 7 بیٹیاں تھیں۔ 20 سال مزدوری کر کے صرف اتنے پیسے جمع ہوئے جن سے وہ صرف ایک بیٹی بیاہ سکتا تھا۔ ایک دن فقیر آواز لگا رہا تھا، اللہ کے نام پر 10 دو، اللہ 70 دے گا۔ تو بیوی نے بیٹی کا سارا جہیز فقیر کو دے دیا تاکہ 7 گنا ملے گا تو 7 بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ شادی کا وقت آیا تو رفیق نے بیوی سے پیسے مانگے تو بیوی کی بات سن کر اس نے غصے میں بیوی کی ہڈیاں توڑ دیں اور بے عزتی کے خوف سے گھر سے بھاگ گیا۔ لیکن جب بارات آئی تو ماں بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں رفیق پسینے سے شرابور تھا۔ ایک نظر اس نے سورج کی بڑھتی تپش کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے پرانے بوسیدہ لباس کی جانب دیکھا۔ وہ پسینے سے نہا چکا تھا، ہونٹ پیاس کی شدت سے سوکھ چکے تھے، لیکن دوپہر کے کھانے میں ابھی بھی وقت تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کے اسے تر کرنے کی کوشش کی تھی۔ کمر پر اٹھائی سیمنٹ کی بوری اس نے کچے مکان کے اندر پھینکی اور سامنے رکھے کولر کے پاس آ گیا۔ اسٹیل کے گلاس سے جب پینے کے لیے پانی بھرا تو کولر کا پانی بھی گرم تھا۔ بس بمشکل چند گھونٹ ہی وہ پی سکا تھا۔ قمیص کی آستین سے اپنا پسینہ پونچھا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے اسے بیٹھے کہ باہر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ او فقے، جلدی کر، ٹرک تیرے باپ کا نہیں ہے جو یہاں کھڑا رہے گا۔ جلدی سے ساری بوریاں نیچے اتار، پھر دوسرا ٹرک بھی آنے والا ہے، ریت بجری کا۔ آج ہی سارا کام نپٹانا ہے۔ ابھی تو پہلے سانس ہی پھولا ہوا تھا، وہی اعتدال پر نہیں آیا تھا، پھر عمر بھی تو 50 کے اوپر کی ہو چکی تھی۔ اب اس سے تیزی سے کام بھی نہیں ہوتا تھا جس طرح سے وہ جوانی سے کرتا آ رہا تھا، مگر مزدور کی قسمت میں کہاں بوجھ کم ہوتا ہے۔ رفیق نے گہری سانس خارج کی اور باہر نکل گیا۔ جب سے جون کا مہینہ چڑھا تھا، گرمی کی شدت عروج پر تھی۔ بار بار رفیق کا دل ڈوبنے لگتا تھا، جی چاہتا تھا یک ٹھنڈا پانی اسے پینے کو مل جائے یا یہ سورج ہی کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب تو ننگے پاؤں زمین پر چلنا بھی محال لگ رہا تھا۔ تھکن سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن وہ ایک کے بعد ایک بوری اپنی کمر پر لاد کر کام میں مصروف تھا۔ رفیق ایک مزدور تھا، ننگے پاؤں سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کر مستریوں کے پاس رکھتا تھا اور بعض دفعہ گھر بنانے میں بھی مزدوری کر لیا کرتا تھا۔ صبح فجر کے بعد سے ہی اس کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی تھی اور مغرب کی لالی جب اندھیرے میں بدل جاتی تب ہی وہ گھر لوٹتا تھا۔ جب گھر آتا تو 7 بیٹیاں باپ کی خدمت میں جت جاتیں۔ بیوی یکے بعد دیگرے بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ یہی حال رفیق کا بھی تھا۔ سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتے اٹھاتے وقت سے پہلے کمر جھک گئی تھی اور پھر 7 بیٹیوں کا سوچ کر تو اس کی کمر مزید جھک جاتی تھی۔ بیٹے کی خواہش میں 7 بیٹیوں کی پیدائش نے اسے کملا کر کے رکھ دیا تھا۔ سب کی سب بیٹیاں خوبصورت، سلیقہ شعار اور خدمت گزار تھیں، لیکن جہیز کے بنا کوئی بھی بیاہنے کو تیار نہ تھا۔ یہ وہ بھی جانتا تھا، جب تک وہ بیٹیوں کو جہیز نہیں دے گا کوئی بھی اس کی بیٹی کو نہیں بیاہ کر لے جائے گا۔ کھانے کی دسترخوان پر جب رفیق نے مرغی کا سالن دیکھا تو بیوی سے کہنے لگا، میں نے تمہیں کتنی بار یہ بات سمجھائی ہے کہ مرغی مت پکایا کرو، اتنی مہنگی ہو چکی ہے۔ یہی پتلی دال بنا لیتی تو 2 وقت گزر جاتے، پیسے بچا کر رکھا کرو، مگر تم سمجھتی ہی نہیں، ساجدہ کی شادی کے وقت کام آئیں گے۔ لیکن تم کو کیا، میری فکر ہی کہاں ہے تمہیں۔ باپ کا مزاج برہم دیکھ کر بڑی بیٹی ساجدہ نے ہی بات سنبھالی تھی۔ کہنے لگی، ابا، ہم نے ہی اماں سے ضد کی تھی، 2 ماہ گزر گئے، کچھ اچھا نہیں کھایا، اس لیے اماں نے پاؤ مرغی لا کر ہمیں بنا دی۔ بیٹیوں میں تو رفیق کی جان بستی تھی، اسی لیے کچھ نہ کہا۔ بیٹیوں نے پہلے باپ کو سیر ہو کر کھانا کھانے دیا، اس کے بعد جو بچ گیا اس کو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مگر اگلے روز ہی جو قیامت ان پر ٹوٹی، ان کا گھر بکھر کر رہ گیا تھا۔ جون کی سخت گرمی کا دن تھا، لگتا تھا سورج
सर पर खड़ा है और उसकी तपिश सीधी रफ़ीक के सर पर पड़ रही थी। चंद सीमेंट की बोरियां उठाने पर ही वो पसीने से शराबूर हो चुका था, लेकिन बहरहाल काम तो उसे करना था। अभी उसे बोरियां उठाते हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि जब वो चकराकर ज़मीन पर गिर गया। सारे ही मज़दूर रफ़ीक के पास पहुंच गए, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बीपी लो होने का कहा था, फिर उम्र का तकाजा भी था, इसलिए कुछ ट्रीटमेंट के बाद उसे होश आ गया। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया तो तंजिया मुस्कुरा के कहने लगा, डॉक्टर साहब, 7 बेटियां हैं मेरी और वो भी शादी के लायक। मैं अगर आराम करूंगा तो उन्हें खिलाएगा कौन और ब्याहेगा कौन? अब तो शायद कब्र में ही लंबी नींद सोने को मिले। जब वो घर पहुंचा तो उसे वक्त से पहले घर देखकर बड़ी बेटी साजिदा वजह पूछने लगी। हाथ में पकड़ी दवाएं देखकर उसका दिल सीने से खींचा था। फ़ौरन से बाप के पास पहुंची। अब्बा, क्या हुआ है? तेरी रंगत क्यों पीली हो रही है? साजिदा ने फिक्रमंदी से पूछा। अरे कुछ नहीं चंदा, बस ज़रा चक्कर आ गया था मुझे। ठंडा पानी पिला दे, रफ़ीक ने फूलते सांस से कहा। ठीक से लफ्ज़ भी अदा नहीं हो पा रहे थे। वो चारपाई पर ही बैठ गए। करीब ही ज़मीन पर बीवी जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही थी। सलाम फेरते ही दूसरी बेटी को आवाज़ देकर कहने लगी, अरियो फ़ाखरा, चीनी नमक वाला पानी बना कर दे अपने अब्बा को, देख तो कैसे हाँफ रहे हैं। बीवी ने जाए नमाज तय की और एक तरफ रख दी। रफ़ीक के पास बैठ गई, कहने लगी, सुनो जी, मैं तो कहती हूँ 1-2 दिन का आराम कर लो। देखो तो कैसे रंगत फीकी पड़ गई है। अब की बार रफ़ीक उसे गौर से देखकर फिर बोला, 7 बेटियों का बोझ है मेरे सर पर। अगर मैं घर बैठ गया तो फाकों की नौबत आ जाएगी। इतनी देर में फ़ाखरा पानी का शरबत बनाकर ले आई। रफ़ीक ने शरबत पिया और वहीं चारपाई पर लेट गया। बेटी ने स्टैंड फ़ैन भी लगा दिया। अल्लाह ने दी हैं तो अल्लाह इनके नसीब भी अच्छे ही खोलेगा। मेरा तो अपने रब पर बड़ा यकीन है। आप क्यों फ़िक्र करते हो जी? आराम से सो जाओ। रफ़ीक को भी आज तक अपनी बीवी की बात समझ नहीं आई थी। हर वक्त यही कहती थी कि अल्लाह ने दी है, अल्लाह इनका नसीब भी अच्छा करेगा। रफ़ीक के बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन फ़िक्रें थीं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी चंद दिन पहले ही उसके मज़दूर तबके में से ही एक शख्स ने उसकी बड़ी बेटी साजिदा के लिए रिश्ते की बात की थी, लेकिन रफ़ीक ने अभी तक उनको जवाब नहीं दिया था। चाहता था कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, ये सोच के कि बेटी मज़दूर के घर से निकलकर मज़दूर के घर ही चली जाएगी। लेकिन बड़ी बेटी की उम्र 24 साल से भी टप रही थी, इसलिए आंखें बंद किए वो बीवी से मशवरा लेने लगे। कहने लगे, जमाल हुसैन ने अपने बेटे कामू का रिश्ता साजिदा के लिए मांगा है। लड़का मेरा देखा बाला है, शरीफ है, लेकिन बात वही कि 2 वक्त की रोटी ही इज्जत से देगा। बीवी ने कहा कि बुला लो उनको, अब बच्ची को ब्याहना भी तो है। रफ़ीक ने हामी भरते हुए इस बात में सर हिलाया। चंद दिन बाद ही जमाल हुसैन और उसकी बीवी साजिदा को देखने के लिए घर आ गए। साजिदा उन्हें पसंद भी आ गई थी। खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी, घर के हर काम में भी तेज़ थी। बैठे बैठे ही रिश्ता तय हो चुका था। चंद माह बाद ही शादी का भी जमाल हुसैन ने कह दिया था। इस बात पर रफ़ीक ने अपनी बीवी की जानिब देखा, फिर जमाल हुसैन से कहा कि देख भाई, मैं अपनी बच्ची को ढेर सारा जहेज़ तो नहीं दे सकता। हाँ, 20 साल की जमा पूंजी पड़ी है, जो उसके नसीब का होगा वो सब दूंगा। जमाल हुसैन खुद मज़दूर तबके से था, इसलिए कुछ नहीं बोला। उसकी मजबूरी को समझता था, लेकिन बीवी नखरेबाज थी। कहने लगी, जमाल हुसैन, एक ही बेटा है मेरा, मैंने तो सारे चाव उसकी शादी पर पूरे करने हैं। बरादरी मेरी ज़्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं है, लेकिन जाहिर है बेटे की बारात 100 बंदों में तो लाऊंगी मैं, और खाने की ही इज्जत होती है। मियाँ बस मेरे बरातियों को अच्छा पूछ लेना, बाकी तेरी बेटी है जो तू देगा वो अपने कमरे और घर में सजा लेगी। सीधा सा मतलब था कि जो जहेज़ दोगे बेटी इस्तेमाल कर लेगी। रफ़ीक के 20 साला मेहनत में बस इतनी ही जमा पूंजी थी कि एक बेटी को इज्जत से ब्याह सकता, इसलिए हामी भर ली।
لیکن بیوی بڑی خاموش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی جمال حسین اور اس کی بیوی گھر سے گئے تو رفیق کی بیوی کہنے لگی، مجھے تو پتہ نہیں کیوں یہ لوگ لالچی سے لگتے ہیں۔ ان کا بیٹا کون سا لینڈ لارڈ ہے، مزدور ہی تو ہے، کیا تھا جو کہہ دیتے کہ بنا جہیز کے ہی بیٹی ہمارے حوالے کر دو۔ بیوی کی بات سن کر رفیق ہلکا سا مسکرایا، کہنے لگا، غریب ہو یا امیر، بنا جہیز کے بیٹی گھر سے رخصت نہیں ہوتی۔ خیر تو ایک کو تو بیاہنے کی تیاری کر، باقی کی دیکھی جائے گی۔ رفیق کو یہ تھا کہ چلو ایک بیٹی تو اپنے گھر کی ہوگی، لیکن بیوی بڑی متفکر سی لگ رہی تھی۔ ابھی یہ بات کچھ پرانی بھی نہ ہوئی تھی کہ فاخرہ کے لیے بھی محلے کے موچی کے بیٹے کا رشتہ آ گیا۔ گھر وہ بھی مناسب سا تھا، لیکن لڑکے کا کام اچھا تھا۔ لڑکی کی ماں خود آئی تھی، اب بتانے لگی کہ میرا بیٹا روز کے 1500 کماتا ہے۔ بے شک بیٹا موچی ہے لیکن کمائی اچھی ہے۔ لیکن جب رفیق کی بیوی نے کہا کہ وہ 2 بچیوں کو جہیز میں اتنا نہیں دے سکتے تو خاتون کا منہ بن گیا تھا۔ کہنے لگی، دیکھ لو، شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے، ماؤں کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں۔ بیبی بہرحال تیری مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ تیری بچی ہمارے گھر میں خوش رہے گی، ہم اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھیں گے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اتنا سنتے ہی رفیق کی بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ رشتہ اگر ہاتھ سے نکل جاتا تو شاید وہ ساری زندگی پچھتاتی رہتی، مگر یہاں بھی تو جہیز ہی دینا تھا، آخر وہ کیا کرتی۔ اس شام جب رفیق گھر آیا تو بیوی کو پہلی بار متفکر سا دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ رفیق کی بیوی بات کو ٹال گئی اور بولی کہ کچھ نہیں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ تم نے جو 20 سال میں کمایا تو بمشکل ایک ہی بیٹی بیاہنے جا رہی ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تھوڑا تھوڑا جہیز دونوں بیٹیوں کو دے دیں؟ یہ تو ماں باپ کی طرف سے ایک تحفہ ہی بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہماری بیٹیاں بھی ماشاءاللہ سے بڑی فرمانبردار اولاد ہیں، ہم ان کو جو دیں گے خوشی خوشی قبول کر لیں گی۔ رفیق نے جب یہ سنا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر کہنے لگا، ارے بات بیٹیوں کو نہیں، سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ تبھی رفیق کی بیوی نے آج موچی کے بیٹے کا آنے والا رشتہ بھی اسے بتایا، مگر رفیق نے سوچ بچار کے بعد منع کر دیا، کہنے لگا، ان سے کہو کچھ عرصہ انتظار کریں، میں ایک ساتھ 2 بیٹیوں کا جہیز ادا نہیں کر سکتا۔ مگر پھر رفیق کی بیوی کہنے لگی کہ ایسے اچھے لڑکے بار بار نہیں ملتے، تم کہیں سے کچھ قرض لے لو، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ رفیق سوچ میں پڑ چکا تھا، اس کی طبیعت دن بدن مزید گرتی چلی جا رہی تھی، مگر اس کے باوجود بیٹیوں کی خاطر وہ لگاتار محنت کرنے لگا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، مگر پھر بھی ٹرک سے بوری اتارنے کے بعد وہ گھر بنانے میں بھی کام کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اگلے 10 سال تک بھی پیسے اکٹھے کرتا رہے تو بھی وہ دوسری بیٹی کا جہیز نہیں بنا پائے گا۔ اس کی بیوی نے دوسرے گھر میں بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، یوں ساجدہ اور فاخرہ دونوں کے رشتے کے لیے ہاں ہو چکی تھی۔ کیونکہ محلے کی ہی بات تھی، اس لیے دونوں نے سوچا کہ دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ہی دن کر دیتے ہیں، اس طرح مہمانوں کا خرچہ بھی ایک ہو جائے گا، کچھ بچت بھی ہو جائے گی۔ رفیق نے کہیں سے کچھ ادھار پکڑا اور لا کر بیوی کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس جتنے بھی 20 سال کی جمع پونجی تھی وہ لا کر بیوی کے ہاتھ پر رکھ دی، بولا، ان پیسوں کو سنبھال کر رکھنا، اس میں سے تھوڑا بہت جہیز دونوں بیٹیوں کو دے دوں گا۔ رفیق کی بیوی شوہر کی بات مان گئی، وہ بڑی صوم و صلوات کی پابند خاتون تھی۔ ایک روز وہ مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی کہ جب گلی سے ایک فقیر کی صدا آئی، لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دعا دیتے ہوئے کہنے لگا، خدا تم لوگوں کا بھلا کرے، تم مجھے 1 دو گے، خدا تمہیں 7 گنا کر کے دے گا، تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، خدا تم لوگوں کو 1 نیکی کے بدلے 70 گنا دے گا۔ رفیق کی بیوی نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئی۔
خدا کی ذات پر اسے بالکل بھروسہ تھا اور یہ بھی جانتی تھی کہ خدا ہر نیکی کا بدلہ 2 گنا کر کے لوٹاتا ہے۔ وہ فوراً خوش ہو گئی۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر شوہر کی دی ہوئی تمام تر رقم لا کر اس فقیر کے پاس چلی گئی۔ فقیر سے کہنے لگی کہ یہ لو بابا، یہ میرے شوہر کی 20 سال کی محنت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا مجھے اتنا دے کہ میں اپنی 7 بیٹیوں کا جہیز پورا کر کے ان کو اچھے گھروں میں بیاہ سکوں، ان کے نصیب اچھے ہوں۔ اس میں میری کوئی لالچ نہیں، بس خدا سے خیر مانگتی ہوں۔ فقیر نے جب یہ دیکھا تو ایک نظر رفیق کی بیوی پر ڈالی اور پھر آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا، خدا تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا، تمہارا سر ہمیشہ اونچا ہی رہے گا۔ وہ اتنی دعائیں دے کر اس خاتون سے پیسے لے کر چلا گیا، جبکہ رفیق کی بیوی خوش ہو گئی تھی کہ اب خدا اسے اس کا اجر میں 7 گنا زیادہ پیسے دے گا، جس سے اس کی 7 بیٹیوں کا گھر جہیز سے بھر جائے گا۔ وہ خوش تھی۔ چند ہی روز بعد دونوں بیٹیوں کی شادی تھی۔ تمام تر خرچ تو انہی پیسوں سے ہی ادا ہونے تھے۔ شادی سے 2 دن پہلے رفیق اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ سنتی ہو بیگم، مجھے ذرا اوپر سے کچھ پیسے تو نکال دو، سوچ رہا ہوں کہ مہمانوں کے لیے جو لوازمات لانے ہیں وہ لے آؤں۔ جب رفیق کی بیوی نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ رفیق کتنی بار بیوی سے پیسے مانگتا رہا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ آخر کار کہنے لگی، وہ پیسے تو آپ کو اب خدا ہی دے گا۔ رفیق حیران تھا، کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ پیسے میں نے تمہیں دیے تھے۔ رفیق کی بیوی ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ وہ پیسے تو میں نے ایک فقیر کو دے دیے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو خدا تمہیں اس کا 10 گنا کر کے دے گا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ تمہاری ایک نیکی کے بدلے 7 گنا بڑھا کر ثواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ سارے پیسے اسے دے دیے تاکہ بدلے میں خدا مجھے 7 گنا بڑھ کر بدلہ عطا کرے، جس سے میری 7 بیٹیوں کا جہیز بن سکے اور وہ اپنے گھروں میں خوش رہ سکیں۔ رفیق نے جب سنا تو مارے سکتے کے زمین پر گر گیا تھا، تو بیٹیوں نے آ کر باپ کو تھاما۔ رفیق کتنی دیر تک سکتے کی حالت میں بیٹھا رہا، اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے سینے پر گیا تھا۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگا، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ میری 20 سال کی محنت، میری 20 سال کی جمع پونجی، جسے کماتے کماتے میری کمر جھک گئی، میرے پیروں کی ایڑیاں گھس گئیں، میں بوڑھا ہو گیا۔ تم نے وہ میری ساری کمائی، میری بچیوں کا حق اٹھا کر ایک فقیر کو دے دیا۔ شوہر کی حالت دیکھ کر بیوی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مگر وہ اپنی بات پر اٹل رہی کہ خدا ہمیں اس کا اجر دے گا۔ رفیق اٹھا اور وہ جگہ ٹٹولنے لگا جہاں اس نے پیسے رکھوائے تھے، مگر وہاں تو سوائے قرض لائے پیسوں کے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ رفیق نے ساری زندگی بیوی کو کبھی ڈانٹا نہ تھا، کبھی غصے سے بات تک نہ کی تھی، مگر آج جو کچھ اس نے کیا تھا، رفیق جیسا مضبوط اعصاب کا مرد بھی مارے غصے کے سرخ انگار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جب برداشت نہ کر سکا تو بیوی کی جانب بڑھا اور اسے مارنے لگا۔ وہ بھی رو رہا تھا اور بیوی کو غصے سے مار بھی رہا تھا۔ وہ کبھی چلا چلا کر اپنے بال نوچنے لگتا تو کبھی بیوی کو مارنے لگتا۔ اسے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ 7 بیٹیاں کبھی ماں کو بچانے لگتی تو کبھی باپ کو دور کرتی رہی۔ رفیق نے بیوی کو اتنا مارا کہ بیچاری کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ روتی سسکتی رہی اور یہی کہتی رہی کہ تم خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو، میں نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے، وہ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ آخر 3 بیٹیاں ماں کو دوسرے کمرے میں لے گئیں اور باقی کی 4 بیٹیاں باپ کو سنبھالنے لگیں۔ اس پل سبھی افراد رو رہے تھے۔ رفیق نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب میری ہاتھ میں دینے کے لیے جہیز ہی نہ ہوگا۔ شادی کو صرف 1 دن باقی تھا۔ کل دونوں بچیوں کی بارات تھی مگر ہاتھ میں پیسہ ہی نہ تھا جو جہیز لایا جاتا۔ آخر
اس نے قرض لیے ہوئے پیسوں سے جا کر بیٹیوں کی عروسی لباس لائے اور کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ یہ تم لوگوں کو پہننا نصیب ہوگا۔ وہ بالکل ہی مایوس تھا، جبکہ اس کی بیوی جو بازو پر پٹی باندھے ہوئے بیٹھی تھی بولی کہ تم خدا کی ذات سے نا امید ہو، مگر مجھے پورا بھروسہ ہے وہ ہمارا سر کبھی بھی جھکنے نہیں دے گا۔ رفیق نے اپنی بیوی سے دوبارہ بات نہ کی تھی۔ اگلا دن چڑھا تو آج بیٹیوں کی بارات آنی تھی۔ رفیق اس قدر بزدل ہو چکا تھا کہ صبح ہی صبح گھر سے چلا گیا۔ بیٹیاں روکنے لگی تو کہنے لگا میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا اگر یہاں رک کر وہ تماشا دیکھا۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا، جبکہ بیٹیاں روتی ہوئی ماں سے لپٹ گئیں۔ بچیاں دلہن بن کر تیار تھیں۔ پہلے فاخرہ کی بارات آئی اور پھر ساجدہ کے سسرال والے بھی آ پہنچے۔ کھانا تو مہمانوں کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ رفیق کی بیوی الگ بوکھلائی ہوئی تھی کہ مہمانوں کو کیا جواب دیتی۔ وہ کلام پاک کا ورد دل میں کر رہی تھی کہ خدا اس کی عزت رکھ لے۔ تبھی دونوں کے سسرال والے آئے اور بولے بہن جی کچھ بھی انتظامات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم مہمانوں کو گھر سے کھانا کھلا کر آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ رفیق کی بیوی حیران رہ گئی۔ تبھی اس کا ایک داماد بولا جو کہ ساجدہ کا ہونے والا شوہر تھا، کہنے لگا کہ آخر یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے، آپ بالکل بھی فکر مت کریں۔ رفیق کی بیوی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خدا کی ذات کا شکر ادا کرنے لگی، مگر جہیز کے نام پر تو کچھ بھی موجود نہ تھا۔ نکاح کا وقت ہوا تو مولوی صاحب نے پہلے ساجدہ اور پھر فاخرہ سے ایجاب و قبول کروایا۔ تھوڑی دیر میں مبارکباد کی آواز گونجی تھی۔ نکاح کے بعد رفیق کے دونوں داماد اٹھ کر اپنی ساس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ خالہ ہمیں آپ سے کوئی جہیز نہیں چاہیے، ہم آپ ہی کی طرح متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ فکر مت کریں، آپ کی بیٹیوں کو ہم اپنے گھروں میں بہت خوش رکھیں گے، جو خود کھائیں گے وہی ان کو بھی کھلائیں گے، آپ جہیز دے کر ہمیں شرمندہ مت کریں۔ رفیق کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ کتنی ہی دیر سکتے کی حالت میں کھڑی رہی، پھر ہڑبڑا کر دونوں داماد کو سر پر بوسہ دے کر دعائیں دینے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بے شک اس کی نیکی رائیگاں نہیں گئی تھی۔ رفیق کے بارے میں بھی سب مہمان پوچھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رفیق گھر میں آیا تو سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، مگر جب گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بیوی سے سوال کرنے لگا تو رفیق کی بیوی نے اسے سب سچ بتا دیا۔ رفیق حیران تھا کہ عین موقع پر ان کے دل میں اتنی خیر کیسے آ گئی۔ مگر اس کی بیوی مسکرا کر کہنے لگی میں نے تمہیں کہا تھا نا ہمارا خدا ہماری نیکی کا اجر ضرور دے گا، ضروری تو نہیں کہ وہ پیسوں کے بدلے پیسے ہی دے، ہم نے اس کی راہ میں پیسے خرچ کیے اور دیکھو اس نے ہمارے لیے کیسے اسباب تیار کیے ہیں۔ آج ہماری دونوں بیٹیاں بغیر جہیز کے عزت کے ساتھ رخصت ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر رفیق کو بھی اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ خدا کا شکر ادا کر گیا اور ہنسی خوشی اپنی دونوں بیٹیوں کو رخصت کر گیا۔ اس کے بعد اس کی باقی بیٹیاں بھی بغیر جہیز کے رخصت ہو گئیں۔ رفیق رو رو کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ بے شک وہ جس حال میں بھی رکھے ذرا ذرا سی بات پر خدا کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم سچے دل سے مانگے تو وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔